ਇਹ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਮਰਜ਼ਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਸਕ ਅਹਿਮਦੀਆ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਇਹ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਦੀ ਹਵਾਲਾ ਜਾਤ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਛੱਡ ਛੁੱਡ ਕੇ ਨਾ ਦਲੀਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇਹ ਨੇ, ਮਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਦਾ ਦਫਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨਾ ਕਮਾਲਤ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ 2 ਇਬਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਵੇ ਬਲਕਿ 3 ਇਬਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਆਇਨਾ ਕਮਾਲਤ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਪਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਤਦ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਦੀਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨਦੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کو گالیاں دی ہوئی تھی اور خدا تعالیٰ کی ہستی کے لیے نشان طلب کیا تھا، انہوں نے اپنا یہ خط آفاق و اقتار میں شائع کیا اور ہندوستان کے دوسرے غیر مسلموں یعنی عیسائیوں نے اس میں ان کی بہت مدد کی اور انہوں نے انتہائی سرکشی کی۔ یہ سارا اس عربی عبارت کا ترجمہ جہاں تمہیں اتنے لاسٹ تے اوپر والی سائڈ تے نظر پہ آتی، تھلے 3 لائناں جہاں انہوں نے چھڈ کے اتنے جہی سر۔ اچھا عجیب گل ہے کہ مرزا صاحب بھی جو ہے نا چنگے پیر جوڑ لیندے سن گل کرن لگیا کہ انہوں نے ایک خط لکھا جس میں نبی علیہ السلام کو اور قرآن مجید کو گالیاں دی تھی، خدا تعالیٰ کی ہستی کے لیے نشان طلب کیا ہوا تھا۔ اچھا جی، جنہوں نے خدا تعالیٰ دی ہستی واسطے نشان طلب کیتا سی، انہوں نے پھر مرزا صاحب خدا تعالیٰ دی ہستی دا نشان دین لگے سن، تے نشان ہوئی دتا چنگا نے، نشان سونا دتا نے بھائی جے محمدی بیگم نو میرا ویاہ نہ ہویا تے میں جھوٹا، جے سلطان بیگ نہ مریا تے میں جھوٹا، تے نشان سونا دیتا نے۔ بہرحال وہ جو کچھ ہوا تواڈے سامنے ہی ہے۔ انہاں دے دلائل موٹے موٹے ویکھیے کی دلائل انہیں دیتے ہیں۔ اے بھی آئینہ کمالت اسلام دی عبارت ہے، بد کرداری ان کی دیکھی، سرکشی دیکھی، ان قریب انج کر دے گا اللہ تعالیٰ کیا انج کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ پیش گوئی کی مزید تفصیل، اے جڑی لائن اتنے تو نظر آ رہی ہے، پیش گوئی کی مزید تفصیل۔ مندرجہ بالا عبارت میں صاف طور پر بتایا گیا تھا خدا ان کی عورتوں کو، بیوائیں ان کے بچوں کو یتیم کر دے گا، مگر اس کے ساتھ ہی توبہ رجوع کی شرط بھی مذکور ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو یکدم ہلاک نہیں کرے گا۔ یہ توبہ اور رجوع کی جڑی شرط مذکور ہے، یہ مرزا صاحب نے اتنے آئینہ کمالات اسلام کیوں نہیں لکھی ہے؟ تنوں جو ایڈی دیر بعد نظر آئی ہے، یہ جڑی آئینہ کمالات اسلام دی عبارت ہے، یہ کرے ہے وے اے پڑھو والا کرے توبہ دی شرط ہے مذکور ہے تھے، ان کے گھروں کو ویران کر تاکہ وہ اپنے کیے کے سزا پائے، لیکن میں ان کو یکدم ہلاک نہیں کروں بلکہ آہستہ تھا تاکہ وہ رجوع کریں اور توبہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، اور میری لعنت ان پر، ان کے گھر کی 4 دیواری پر، ان کے بڑوں اور ان کے چھوٹوں پر، ان کی عورتوں اور ان کے مردوں پر، ان کے مہمانوں پر، ان کے گھروں میں اترے نازل ہونے والی ہے، اور سب کے سب ملعون ہوں گے۔ بھائی کتنے تساں آکھیا کہ جے اے توبہ کر لین گے تو ٹال جائے گا؟ تو پہلی گل ہے کہ یہ ویاہ دی خبر ہے جڑی، یہ کی تعلق ہے توبہ نال تذاب نال؟ بہرحال علامہ الہی نے ساتھ یہ بھی بتا دیا، ہاں ان عورتوں کی بیوائیں بچوں کے یتیم بننے کی تفصیل مرزا صاحب نے بیان کی۔ احمد بیگ اپنی دختر کلاں مسیح موت سے کر دے گا تو وہ اس کے خاندان روحانی برکتیں حاصل کرے گا، جس طرح بکواس اگے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سسرال دے بارے کہ ابو سفیان دی بیٹی اور سودا بنت زمان نے نبی علیہ السلام کے نکاح میں آ کر اپنے قبیلے اور خاندان کو بچایا، وہ تو آ گئی ہیں، یہ تو صرف میرے خیال ہے ضلالت ہی کھٹی نہ، پھر انہوں نے نام لے کے ضلالت ہی کھٹی۔ علامہ الہی نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ اپنے اندرونی حالات جس کا اوپر ذکر آ چکا کہ باعث ہرگز یہ رشتہ نہیں کرے گا، اور اس صورت میں جس دن وہ کسی اور شخص سے اس کا نکاح کر دے گا اس کے بعد 3 سال کے عرصے میں جس شخص اس لڑکی کا نکاح ہوگا وہ 2.5 سال کے عرصے میں لاکھ ہو جائے، لڑکی بیوہ ہونے کے بعد نکاح میں آئے گی مسیح مد کے اپنے الفاظ حسب سے اعلیٰ۔ اس خدائے قادر حکیم مطلق نے مجھے کہا، اے لو جی ہے پیش گوئی جائے کہ اس شخص کی دختر کلاں کے نکاح کے لیے سلسلہ جنبانی کر، اے یہ انہوں لکھی سی
انہوں احمد بیگ نے، اور ان کو کہہ دے کہ تمام سلوک اور مروت تم سے اسی شرط سے کیا جائے گا، اور یہ نکاح تمہارے لیے موجب برکت اور رحمت کا نشان ہوگا، تمام برکتوں اور رحمتوں سے حصہ پاؤ گے، جو اشتہار 20/1886 میں درج ہے۔ لیکن اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ اس لڑکی کا انجام، کدا انجام؟ اس لڑکی کا انجام نہایت برا ہوگا۔ جس کسی دوسرے شخص سے بیائی جائے گی وہ روز نکاح سے 2.5 سال تک، اور بالغ اس کا 3 سال تک فوت ہو جائے گا۔ اے جی مرزا صاحب دی پیش گئی جڑی آئینہ کمالات اسلام سے انہیں بتائی آپ ہی اپنے منہ نال۔ اچھا جی، اگے کہندے نے علامہ الہی نے ساتھ ہی ایک اور بات بھی بتا دی کہ ایتھے کہ توبہ دی شرط نظر آئی جے، اے جڑا مرزا صاحب نے انہوں نے خط لکھیا سی احمد بیگ نو، اے دے کہ توبہ دی شرط ہے وے کوئی بھی نہیں۔ بعد وچ 1902 تو بعد گلاں کیتیاں نے، وہ جڑی آئینہ کمالات اسلام ہے بعد دی کتاب بارے۔ علامہ الہی نے ساتھ ہی ایک اور بات بتا دی کہ اول مرزا احمد بیگ اپنی لڑکی کا نکاح کسی دوسری جگہ کرے گا، چنانچہ الہام کے الفاظ ہیں وَيَرُدُّوهَا إِلَيْكَ، یعنی انہوں لٹا کے لے آواں گے تہاڈے ال۔ انہوں نے ہمارے نشانوں کو جھٹلایا، ساتھ تمسخر و استہزاء کیا۔ یہ کتنے نے الہام تہاڈے بھائی؟ الہام ادو دسنے سن نا، یہ دونوں الہامات بتا رہے ہیں لڑکی کا رشتہ ضرور کسی دوسری جگہ ہو جائے گا۔ وہ لوگ اس منشا الہی کی تکذیب کریں گے۔ پہلے الہامات دی نا چیک کر لیے ڈیٹ، اور یہ صفحہ ہی نے انج دا لکھے ہے 300 پتہ نہیں 86 صفحہ لکھے ہے، سو کی لکھے ہے، پڑھن ہی نہیں ہوندا پیا۔ یہ پتہ ہے کہ آئینہ کمالات اسلام دی عربی عبارت ہے، پر ایک بار شک کڈ ہی لینے، ٹرائی کر ہی لینے، شاید لب بھی جائے۔ ریکارڈنگ تو نہیں کرن لگے؟ اچھا، ایک آئینہ کمالات اسلام ہے، اے 386 صفحہ کر لینا ہے۔ سیدھا 400 تے مارو تو جی، اے 386 صفحہ دے۔ یہ مرزا صاحب نے جہڑیاں عبارتاں لکھیاں نے انہاں دے وچ کتھے لکھیا بھی ہے الہام منوں پہلاں ہوئے سی؟ یہ تو ہن آئینہ کمالات اسلام وچ پائے نے نا الہام، یہ آئے کتھوں نے؟ سوال ہے وے، یہ الہام ٹرے کتھوں نے؟ کوئی پتہ نہیں۔ تھلے ترجمہ لکھے ہے فارسی وچ۔ یہ پہلے نمبر پہ عبارت ہی نہیں ہے، اے عبارت جیڑی ہے اے عبارت روحانی خزائن دی 5ویں جلد اے 386 صفحے لکھی ہے سنا کہ 286 لکھے سو، لکھے موسیٰ دے پڑھے خدا۔ یہ 286 سے تو موجود ہی نہیں ہے۔ ہاں کذب و بیاتنا، اچھا لا تبدیل لکلمات، عربی الہام اس بارے میں یہ ہے، اے نظر پہ آمدہ جی، عربی الہام اس بارے میں یہ ہے بھائی۔ بہت چھوٹا نظر آ رہا ہے۔ میں وڈا کر دینا سر، ایک تہاڈی خدمت تے میں مغرم ہے۔ ہوں نظر آ رہے؟ رحیل بھائی سوال ہے کہ یہ جڑا عربی الہام ہے یہ مرزا صاحب نے کتوں کڈیا؟ کذب بآیاتنا وکانوا بہا یستہزئون، یہ کتوں کڈیا مرزا صاحب نے الہام؟ کدوں پہلی بار الہام ہویا سی؟ کتنے لکھیا گیا ہے؟ سوال ہے کیونکہ جڑی کتاب ہے نا
ਇਹ ਆਇਨਾ ਕਮਾਲਤ ਇਸਲਾਮ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਇਸ਼ਾਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਇਸ਼ਾਅਤ ਇਹ ਖਲੀਫਾ ਥਾਮਸ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ आईना कमालत इस्लाम टाइटल पेज। उर्दू हिस्से की तारीख 1892 है और अरबी हिस्से की 1893 के आगाज में लिखा गया है, लेकिन मेरे ख्याल छपी बाद से। 22 अगस्त 1899 एक ने। ये जी भी नहीं गए भाई 1892-93 की किस तरह हो सकती है। आना तो नहीं होगा हैं? तो नो 93 सर। लिखा हुआ है इसके जो सरे वर्क है ना, जो टाइटल बार जो है। हाँ वो भी आ जाता है सामने, लेकिन ये ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ दाफिल वसावस 1893, लेकिन मेरे ख्याल से छपी बाद से, पर चलो चेक कर लेंगे अगे जाके। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਫਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ 286। दोबारा पेस्ट कर हाँ दोबारा पेस्ट कर दो अंतम। अच्छा जी ਕਿਹੜਾ ਹਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। हाँ यह उन्हें नूर अफशां ने एतराज़ किया है कि इस जगह एक एतराज़ नूर अफशां का रफा दफा करने के लायक है, और वो ये है कि अगर ये इल्हाम खुदा ताला की तरफ से था और इस पर एतमाद कुल्ली था तो फिर पोशीदा क्यों रखा और क्यों अपने खत में पोशीदा रखने के लिए ताकीद की। इसका जवाब ये है कि ये खानगी मामला था, जिनके लिए निशान था उनको तो पहुँचा दिया गया था। यकीन था कि वालदा उस दफ्तर का इसे शायद से रंजीदा होगा। अच्छा एडा तो उन्होंने रंजीदगी का रहम पे आंदा उन्होंने रंजीदगी के उत्ते। इल्हाम किहड़ा जिहदी गल पे करते हैं। हाँ ए मेरे ख्याल है इस खुदाए कादर हकीम मुतलक ने मुझे फरमाया कि इस शख्स की दुख्तर कलां के लिए निकाह के लिए सिलसिला जबानी का और कायदे के तमाम सलूक मरवतों से इसी शर्त से किया जाएगा कि ये निकाह तुम्हारे लिए मौजूद बरकत एक निशान रहमत का होगा, तमाम बरकतों रहमतों से सपा होगे। अगर निकाह से इनराफ किया तो लड़की का अंजाम नहायत ही बुरा होगा, जिस किसी दूसरे शख्स से ब्याह जाएगी रोज़े निकाह से 2.5 साल तक एंज हो जाएगा, 3 साल तक एंज हो जाएगा। फिर और कहते हैं जी कि इनके घर पर तफरका और तंगी और मुसीबत पड़ेगी और दरमियानी ज़माना में भी इस दुख्तर के लिए कई कराहत और गम के अमर पेश आएंगे। तो उस दुख्तर वास्ते एक मिर्ज़ा साहब आंदे ने कि दौराने ज़माना दरमियानी ज़माने में भी इस दुख्तर वास्ते कई कराहत और गम दे अमर पेश आवेंगे। उस दुख्तर नूं कंडा नहीं चुभया, सुल्तान बेग दे घर उस दुख्तर कलां नूं भी नहीं चुभया, तो मिर्ज़ा साहब
ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਰਾਹਤ ਔਰ ਗਮ ਦੇ ਅਮਰ ਪੇਸ਼ ਆਵਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ کہ ایک ہر ایک دور کرنے کے بعد انجام کا سازش کے نکاح میں لاوے گا اور بے دینوں کو مسلمان بناوے گا گمراہوں میں۔ واہ جی واہ، وہ پتہ نہیں کیڑا خدا سی جن نے یہ وعدہ کیتا سی کہ ہر ایک روک دور کرنے کے بعد انہیں دیکھو نہیں کیتی، تسی آپ ہی اپنے ٹلے مار دے رہے ہو۔ بہرحال اچھا واپس وہ چلنے ہیں، صرف ہے دیکھنا سی بھی اعلان دی کوئی اگا پیچھا ہے، کوئی پتہ نہیں، نہ اگا نہ پیچھا نہ سیرے نہ پیر ہے۔ یہ خط لکھا سی 10 جولائی 1888 انہوں نے۔ بہرحال کہندا جی کہ اعلان دے الفاظ سن لہذا آہستہ آہستہ کہندا ہے اسی لاک کریں گے تے رجوع کر لیں۔ اگر وہ توبہ نہ کریں گے تو خدا ان پر بلا نازل کرے گا یہاں تک کہ وہ نابود ہو جائیں گے، ان کے گھر بیواؤں سے بھر جائیں گے اور ان کی دیواروں پر غضب نازل ہوگا۔ لیکن اگر وہ رجوع کریں گے تو خدا رحم کے ساتھ رجوع کرے گا۔ اچھا جی، کہڑے انہوں دے گھر بیواں دے نال بیوہ عورتوں دے نال گھر بھرے گئے نے، کہڑا وہ تہاڈے پیری آ کے ٹٹھے نے؟ بہرحال اے تے انہاں دیاں ساریاں کہانیاں نے، اگے چلنے ہیں، انہاں دیاں دلیلاں کی نے۔ ان الہامات میں توبی کے الفاظ صاف طور پر بتا رہے ہیں کہ وہ مصیبت جو اس خاندان پر آنے والی تھی وہ توبہ سے ٹال سکتی تھی، اور توبی میں مندی کے نانی کو مخاطب کرنے سے خدا تعالیٰ کا مقصد یہ کہ سنزاری پیشگی میں توبہ کا دروازہ بہت وسیع ہے، کبیرہ گناہوں کو چھوڑ کر صغیرہ ہوتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بس وہ زیادہ تر یہ تھی توبہ دا ہی انہوں نے زور دیتا ہے کہ توبہ کرنے واسطے بڑا مجبور کیتا۔ خدا تعالیٰ نے ساجد کے مخالف اور منکر رشتہ داروں کے حق میں نشان کے طور پر یہ پیش گوئی ظاہر کی۔ ان میں سے احمد بیگ بڑی لڑکی ساجد کو نہیں دے گا تو 3 برس کے عرصے تک بلکہ اس سے قریب فوت ہو جائے گا، اور وہ جو اس سے نکاح کرے گا روز نکاح سے 2.5 برس کے عرصہ میں فوت ہو جائے گا۔ دونوں کی موت پر موقوف تھا۔ کرامات الصادقین دا بھی کوئی لکھے ہے۔ بہرحال توبی ہر پاسے زور دیتے ہیں۔ توبی فإن البلاء علی عاقبک والمصیبۃ نازلۃ علیک یموت و یبقی منہ کلاب متعددہ۔ تجھ پر تیری لڑکی پر عذاب نازل ہونے والا ہے، ایک مرد ہی مرے گا۔ علیک یموت و یبقی منہ کلاب متعددہ۔ دیکھو کی ترجمہ کیتا، اپنی کتاباں وچ رفیری کیتی ہیں، ترجمہ دیکھو جو کوئی کیتے ہیں۔ ایک مرد مرے گا اور باقی جو ہے نا کتے بھونکتے رہ جائیں گے کیونکہ نکاح نہیں ہوا، یعنی بے وجہ اعتراض کرتے رہیں گے۔ احمد بیگ سلطان یعنی ایک مر گیا ہے تو پھر تو پیشگوئی تو اتھی پوری ہوگی، پھر چھڑ دینی سی، پھر کہتے لیے عدالتوں جا کے بیان دے رہے ہو۔ احمد بیگ ضرور اپنی لڑکی نکاح سے دوسرے سے کرے گا، یہ اردو ہے، نکاح کے بعد توبہ نہیں کریں گے 3 سال کے عرصے میں دماد مر جائے گا، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ یہ ساریاں گلاں لکھ کے کہنا کی چاہتا ہے؟ پیشگوئی پوری ہوگی۔ لو جی اتوں پڑھنے پیشگوئی پوری ہوگی، کس طرح پوری ہوگی جی؟ کہندا ہے کہ مسیح موعود کی پیشگوئی مندرجہ بالا امور پر مشتمل تھے۔ آپ ذرا واقعات پر نگاہ ڈالیں اور دیکھیں گے کیا خدا کی مسیح موعود کے بیان فرمودہ باتیں پوری ہوئی ہیں؟ نہ واقعہ نے بتا دیا کہ جس طرح پیشگوئی کی تھی حرف بحرف اسی طرح پوری ہوئی۔ دیکھو کس ٹٹائی نال یار بندے گل کرتے ہیں، اللہ دا ڈر ہی نہیں انہوں نے۔ احمد بیگ نے توبہ کی شرط سے فائدہ نہ اٹھایا، روزے نکاح سے 5 مہینے اور اتنے دن بعد 30 ستمبر کو مر گیا، حالانکہ مرزا صاحب 31 ستمبر لکھا ہے۔ توبہ کی شرط سے سلطان محمد نے توبہ کی شرط سے پیشگوئی کے مطابق فائدہ اٹھایا اور توبہ کر کے بچ گیا۔ یہ کتنے توبہ دا ثبوت جی؟ اے ویکھو جی، اے پہلا پنچر کتنے بھائی توبہ دا ثبوت؟ سلطان محمد توبہ کی شرط سے پیشگوئی کے مطابق فائدہ اٹھایا، توبہ کر کے بچ گیا۔ نمبر 4، چونکہ سلطان محمد توبہ کی شرط سے فائدہ اٹھا کے
बेवा न हुई, चूंकि नंबर 5 चूंकि बेवा न हुई इसलिए निकाह भी ना हुआ, क्योंकि निकाह बेवा होने के बाद होना था। अच्छा, मोतरज़िन आज तक इतराज़ करते हैं, अपनी मखसूस सरदर्द राय से बाज नहीं आते और वो कुत्तों वाला लाम पूरा करते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। अच्छा ठीक है, 3 साल मरना इनकी तौबा करने की शर्त था। तुम्हारे तमाम बयान का इंसार सिर्फ 2 बातों पर है। पेशगोई में तौबा की शर्त मौजूद थी, नंबर 2 सुल्तान में तौबा की शर्त से फ़ायदा उठाया। बस कहता जी साडा सिर्फ इन्हां 2 गल्लां दे उत्ते इनहिसार है, एक ये कि तौबा की शर्त मौजूद सी, ते दूजा ये कि सुल्तान महमूद ने तौबा की शर्त तो फ़ायदा उठाया। साडा इतराज़ है कि ना उत्थे तौबा की शरत सी ते ना सुल्तान बेग ने तौबा की है। अगे पढ़ने जी। बाद अमदान कहते हैं अहमद बेग दमाद की नस्बत पेशगी पूरी ने वो नहीं समझते, पेशगी अब्दुल्ला आतम के मतलब की पेशगी शर्ती थी। मनकूहा की नानी को मुखातब करके तौबा तौबा कहा था। अच्छा ठीक है, चलो फिर अगर शर्त पूरी हो गई है तो अंजाम आतम च लिख देना चाहिए सी ना कि भाई पेशगोई खत्म हो गई, पेशगोई पूरी हो गई, क्योंकि उन्हें तौबा कर ली। लेकिन नहीं, सवाल है वे कि 1896 च जिन्ने वाले 1896 के अंजाम आतम दे दिते हैं। भाई अगर ये तौबा 1896 च हो गई सी तो फिर पेशगोई तो खत्म हो जानी चाहिए है ना, फिर तो मिर्जा साहब को ऐलान कर देना चाहिए कि हुण तौबा की वजह तू पेशगोई टल गई है, हूँ पेशगोई पूरी नहीं होएगी, खत्म। लेकिन मिर्जा साहब तो इंतजार करते रहे, कि गल का इंतजार करते रहे, इसका जवाब कोई नहीं करे लिखा होने लगा। अहमद फोत हो गया, बेवा औरत उसके दिगर पसमानदों कमरें टूट गई, दुआ और तसर्रों की तरफ दिल मुतवज्जे हो गए। सारा कोई झूठ। नवाज़शनामा ए सुनिया जी, सन 1913 का अंबाला अंबाला छानी का ए तौबा का सबूत, तौबा का दूसरा सबूत। पहला सबूत दिता ना ए जड़ा कि भाई वो डर गए तो वो कमर टुट गई तो कदम नहीं रखते सी अगे, तो बस इस वक्त उसका पूरा हो गया। तो दूसरा सबूत है दस्तखती बयान नाल, कदों का जी 1913 का, जो मिर्जा साहब ने मरिया भी 5 साल गुजर गए सन, उस तो बाद उन्हें खत लिखा। ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਰਹੀਲ ਭਾਈ? 1913 ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? कौन कौन सा रुका आमिर भाई? वो जो सुल्तान मोहम्मद वाला की तरफ रुका से है 2 रुके 1900। आते हैं ना। हाँ एक तो वो रुका है जो तशीजुल अजान में छपा है, हम्म, और एक वो रुका है जो पॉकेट बुक में छपा है। वो दोनों ही रुका तो एक ही है, लेकिन उसको क्योंकि खुद बनाया है तो ऐसे ही है वो। तो वही बात है ना, सारी बात ही यही है कि हम्म, रुका बनाए खुद है, मतलब उसमें स्कैन और है, उसमें वरना और अगर है। उसमें और है उसमें और है, तो बात तो यहीं से साफ हो जाती है। दूसरी बात ये है कि तो हम तो पूछते हैं मिर्जाइयों से कि कौन से सन में ये अहमद बेग ने रुका लिखा था, कौन से सन में जो है उसने माफ़ी मांगी थी और वो मतलब दिल में तौबा कर ली थी। हम वहाँ से काउंट कर लेते हैं। मिर्ज़ा कादियानी तो उसके मरने से 10 महीने पहले तक, 9 महीने पहले तक यही लिखता रहा है कि इसने अभी मरना है। अच्छा अमर भाई, जो और उसने तशहीदुल अज़ान ज़रूर में जो जो है निकाह में। तशहीदुल अज़ान में जो हाथ छपा है और कागज बुक में, दोनों की राइटिंग ही अलग अलग है। हाँ जी हाँ जी, वो तो है ही सारा सलफजी है ना। वो और एक ਜਿਹੜਾ ਲਫਜ਼ਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ 1921 ਵਾਲਾ 9 ਤੋਂ 13 ਜੂਨ 1921 ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ कि नाम सो अहमद बेग ने, जबकि अहमद बेग का बयान उत्थे नहीं हो सकता। ਉਹਦੇ 'ਚ कोई गेम पाई होनी, फुटबॉल।
9 जून یہ نہیں پتا 9 تو 13 جون ہے یہ یا اس تو اگلا یہ 9 تو 13 جون اچھا جی یہ جی احمد بیگ دا انٹرویو کڈو مستورات کا چندہ فلانے کا چندہ ایک آڈیو سناؤ عامر بھائی. جی سنائیں سنائیں سنیں جی. کچھ جو ہیں یا ان کی جو پروسیس تھی وہ اب کنٹینیوڈ اور آپ میں بھی فلفل ہو رہی ہے. جی ٹھیک دیٹ از بالکل درست. اینڈ سم آر کچھ جو ہیں نبوتیں وہ ابھی پوری نہیں ہوئی. ابھی نہیں ہوئی. تھینک یو ویری مچ. درست. لیکن وہ محمدی بھائیوں والی بات تیسری ہاں جی وہ بھی کہیے وہ پوری نہیں ہوئی. نہیں میں نے نہیں کہا پوری نہیں ہوئی. ہاں جی یہ آپ کہہ رہے ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پیشگوئی پوری نہیں ہونے سے مراد میری یہ تھی کہ ابھی اس کے پورا ہونے کا وقت نہیں آیا. یعنی اسی زمانے میں ختم نہیں ہو گئی. ریت کی ذروں کی طرح ابھی آپ اگر خدا زندہ رکھے آپ کو تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اسی طرح پوری ہوگی. یہ مطلب تھا. جو نہیں پوری ہونے کا معنی آپ سمجھیں وہ میرا مطلب نہیں. تبھی میں گھبرا گیا تھا. میں نے آپ کو ٹھہرے محمدی بیگم کا سوال کر کے جائیں. کنٹینیو فلفلمنٹ آف دی پروسیس ان دی فیوچر. ان دی فیوچر بلیو ان دی مسلسل جاری رہے گی وہ سلسلہ. جس طرح آپ کے سامنے ناصر قادری نے رکھی یا غیر احمدی علماء دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں میں نے ہی اس طرح نہیں ہوا. جی عامر بھائی آواز آئی سمجھ آئی. ہاں جی آ رہی تھی مرزا طاہر کی آواز. اچھا یہ ہے جی وہ بندہ جس کا بیان لکھا ہوا ہے اور اس کو لگایا ہوا ہے سلطان بیگ کے ذمہ. ابھی چیک کر لیتے ہیں یہ بندہ کون ہے. کہتا ہے میں گیا ان سے ملاقات کی میرا دل خوشی سے بھر گیا. میں نے ان کو نہایت خلیق اور وغیرہ وغیرہ پایا. لہذا ملاقات کرنے کی تو انہوں نے جسے انہوں نے قبول کر لیا اور پھر میں جناب ان کے عند الملاقات میں نے سوال کیا برا نہ مانے تو مرزا صاحب کی نکاح والی پیشگوئی کے متعلق کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا آپ بخوشی بڑی آزادی سے دریافت کریں. میرا خسر احمد بیگ واقعہ میں عین پیشگوئی کے مطابق فوت ہوئے ہیں مگر خدا تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے اپنے دوسرے بندوں کی بھی سنتا ہے رحم کرتا ہے. اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے میری زاری و دعا کی وجہ سے وہ عذاب مجھ سے ٹال دیا. اے ہوں آپ مطلب پہ کر دا. پھر میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو حضرت مرزا صاحب کی اس پیشگوئی پہ کوئی اعتراض ہے یا یہ پیشگوئی آپ کے لیے کسی شک و شبے کا باعث ہوئی. جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں ایمان سے کہتا ہوں کہ یہ پیشگوئی میرے لیے کسی قسم کے بھی شک و شبہ کا باعث نہیں ہوئی. پھر میں نے سوال کیا کہ اگر پیشگوئی کی وجہ سے آپ کو مرزا صاحب پر کوئی اعتراض یا شک و شبہ نہیں تو کیا کوئی اور ان کے دعویٰ کے متعلق آپ کو اعتراض ہے جس کی وجہ سے آپ ابھی تک بیعت کرنے سے رکے ہوئے ہیں. اس پر بھی انہوں نے خدا تعالیٰ کو عدم نظر دینے کی کہا. بھائی تو کھلو جا چل لین دے آدھا گھنٹہ. کہ مجھے کسی قسم کا بھی ان پر اعتراض نہیں بلکہ جب میں بالا چھاونی میں تھا تو ہمارے رشتہ داروں میں سے ایک احمدی نے مرزا صاحب کے متعلق میرے خیالات دریافت کیے تھے جس کا میں نے اس کو تحریری جواب دیا تھا. وہ تحریر رسالہ تجہیز میں چھپ چکی ہے. اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ کو کوئی اعتراض نہیں تو پھر بیعت کیوں نہیں کرتے. جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس کی وجوہات کچھ اور ہی ہیں جن کا اس وقت بیان کرنا میں مصلحت کے خلاف سمجھتا ہوں. لو جی میں بہت چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ قادیان جاؤں کیونکہ مجھے
میاں صاحب کی ملاقات کا بہت شوق ہے اور میرا ارادہ ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام کیفیت بیان کروں، پھر چاہے وہ شائع بھی کر دیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لگنے کی وجہ سے جو اب مجھے لاٹھیوں پر چلنے کی دقت ہے یہ وہاں جانے میں روک ہو جاتی ہے۔ خیال آتا ہے کہ اس ہیبت کے ساتھ جاؤں، اس حیت کے ساتھ میں کہاں جاؤں۔ باقی رہی بیعت کی بات، میں قسمیں کہتا ہوں جو ایمان اور اعتقاد مجھے مرزا صاحب پر ہے، میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی بیعت کر چکے ہیں، اتنا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا خیر دل کا حال تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اے وہی گلاں لکھیاں نے، جتنا اعتقاد مجھے مرزا صاحب پر ہے۔ اچھا، باقی میرے دل کی حالت آپ اندازہ لگا لیں۔ اکرام کی وجہ سے عیسائیوں نے مجھ سے لاکھ روپیہ دینا چاہا۔ اے سارا وہ جھوٹ دا پلندہ ہے جڑا انہوں نے کاڑ کے تے لکھیا ہے۔ یہ کی ٹونی صاحب نو کی ہویا تھلے، انہوں نے کیوں ٹائریٹ کھلیا؟ یہ کون سی تاریخ کا اخبار ہے عامر بھائی؟ 9 سے 13 جون، 9 جون کا وہاں پہ لکھا ہوا ہے، 1921 کا۔ اس میں انٹرویو سلطان بیگ کا چھاپنے کی کوشش کی، اس کا میں جواب دیتا ہوں آپ کو۔ پھر میں نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے گھر والے کوئی خواب دیکھی تھی، انہوں نے کہا مجھ سے تو انہوں نے ذکر نہیں کیا، مگر آپ احمد بیگ کے ذریعے میرے گھر سے دریافت کر سکتے ہیں، جو ہیڈ کلرک ہیں احمدیہ۔ چنانچہ مرزا احمد بیگ صاحب نے ان کو اپنے گھر بلوایا اور دریافت کے پر انہوں نے کہا کہ جس وقت فرانس میں ان کو گولی لگنے کی اطلاع مجھے ملی تو میں سخت پریشان ہوئی، میرا دل گھبرا گیا۔ اسی تشریح مجھے رات کے وقت مرزا صاحب خواب میں دکھائی دیے، ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے اور مجھ سے کہتے ہیں کہ لے محمدی بیگم یہ دودھ پی لے، تیرے سر کی چادر سلامت ہے تو فکر نہ کر۔ اس سے مجھے ان کی خیریت کے متعلق اطمینان ہو گیا۔ ان حالات کو پیش کر کے میں صاحب انصاف کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ خارق کی عادت تبدیلی پیدا کرنے والے۔ اچھا وہ کون سی بات ہے یہ نہیں بتائی اس نے اس زین العابدین کو، یہ وہی زین العابدین ہے، لیں جی یہ ہے وہ بندہ جس نے یہ سارا جھوٹ گھڑ کے تیار کر کے دیا ہے نا بچر، یہ ہے جی اس کا نام حضرت جی، یہ والا۔ یہ وہی ہے جس نے وہ ترجمے بھی ان کے کیے ہوئے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا یہ کہتا ہے کہ میں نے سلطان بیگ سے ملاقات کی ہے اور میں گواہ ہوں ان ساری باتوں کا۔ اب یہ زین العابدین جھوٹا ہے یا سچا ہے، آپ نے اس کی بات پر اعتبار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم بھی آپ کو ثبوت پیش کرتے ہیں اس کے جھوٹ کا، اس کے کذب کا۔ کدھر گیا محمدی بیگم؟ لو جی اے خط جناب تو آنے ہیں، وہ 9 جون 1921 دا ہے تے اے 14 مارچ 1924 دا ہے۔ اخبار اہل حدیث، اینو جنہ دیو میں زوم کر کے تمہیں وہا دینا۔ نہ صرف وہ دا بیان چھپے ہے سلطان بیگ دا بالکل وہ دے برعکس، بلکہ نال ایک انعام رکھیا گیا ہے، چیلنج کر کے مرزائیاں نو انعام رکھیا گیا ہے۔ اے ساری گل لکھ کے تے کہندے نے کہ اسی انہوں نے زبانی پوچھیا تو انہوں نے آخیا میں کدے مرزا صاحب دی تصدیق نہیں کیتی، تے انہوں نے آخیا تسی لکھ کے کوئی دے دیو، انہوں نے مندرجہ ذیل عبارت لکھ کے دیتی۔ اے جناب 14 مارچ 1924 بعد چ آمدی ہے نا، یعنی جیڑا انہیں اخبار دے اتنے انٹرویو شائع کیتا ہے وہ دے تو 3 سال بعد 14 مارچ 1924 نو باقاعدہ وہ دا بیان چھپیا ہے سلطان بیگ دا، اخبار اہل حدیث امرتسر چ۔ نعمانی صاحب آ جاؤ، تہاڈے واسطے تے مضمون کھولیا سی، تسی کدھر چلے گئے سی۔ اے لو جی اے دا بیان ہے سلطان بیگ دا۔
पढ़ रहे हो जनाब, मिर्ज़ा साहब कादियानी ने जो मेरी मौत की पेशगोई फरमाई थी, मैंने उसमें इनकी कभी तस्दीक नहीं की, ना मैं उस पेशगोई से कभी डरा। मैं हमेशा से और अब भी अपने बुजुर्गान इस्लाम का पैरो रहा हूँ। सुल्तान मोहम्मद साकिन पट्टी एथले गवाशुदगान ने मौलवी अब्दुल्ला इमाम मस्जिद मुबारक अमृतसरी, मौलवी मौला बख्श खतीब जामे मस्जिद पट्टी, मौलवी अब्दुल मजीद साकन पट्टी, मिस्त्री मोहम्मद हुसैन नक्शा नवीस पट्टी, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ 1924 ਦੇ 14 ਮਾਰਚ ਛਪਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਵੇ, ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਝੂਠਾ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹ ਰੁੱਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹ ਮਾਰੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਰਾਹੀਲ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। नाल चैलेंज लिखा है कि हम मिर्ज़ाई उम्मत के दोनों बल्कि तीनों चारों पार्टियों बल्कि कुल अफराद उम्मत मज़कूरा को चैलेंज देते हैं कि वो इस तहरीर के मतलब वो 1 महीने तक तहकीक कर लें कि ये तहरीर लफ्ज़ बलफ्ज़ मिर्ज़ा सुल्तान साहब की है या नहीं। अगर उनकी साबित ना हो तो हम लुधियाने वाली नामी रकम 300 रुपया वापस देने का वादा करते हैं। अहमदी दोस्तों, मर्द मैदान बनो, हिम्मत है तो आगे आओ। कोई नहीं अगे आया, टोनी साहब कोई नहीं अगे आया ना, सारे उत्थे ही बह के ते बस इंगकदे रहे ने। जे उन्होंने तो बाद यह सबूत दे दिता मौलाना सनाउल्ला अमृतसरी ने तुहानू, तो फिर तो तुहानू चाहिदा सी ना टोनी साहब के मैदान विच आमदे। लेकिन वो मिर्ज़ा साहब फरमाते होंदे सी कि मुखन्नस का काम नहीं कि वो मैदान में आते। मुखन्नस मैदान च नहीं ना आ सकते, इस तरह ही है ना टोनी साहब। रद्द नासबियत, रद्द खारजियत, रद्द आमर नज़ीरियत, बस जी है ने जी इन्हां दियां गैसां जड़ियां चला रहे ने, और कुछ भी नहीं इन्हां दे पल्ले। अच्छा बहरहाल साडा वो मजमून जिहड़ा उन्हें मारी सी, चवल मारी सी, वो तो पढ़ लीए पहला। सलीम मीर वाला तो पढ़ लिए ना जी, पंचर जिहड़ा है तो हो गया जी। यह जिहड़ा सी इंटरव्यू खोलिया कि उन्हें आख्या सी कि मैं अमीर कबीर बन जाना सी, मैं इन्हां दे आखे लग के ते ऐ नहीं किया। ये सारा झूठ का पलंदा है, क्योंकि इस तो 3 साल बाद 14 मार्च 1924 का बयान वह छपया है कि मैं इस तरह कदे तस्दीक नहीं की जो कोई है झूठ है मेरे बारे। चौथा सबूत कहते हैं जी मिर्ज़ाई साहब के वो तोबा का वो तहरीरी बयान है जोड़ा वो साहबजादे का है, साक बेग मिर्ज़ाई हो गया सी, तो वह भी अखबार अल फजल च असीं छापिया सी। तो यह वह बयान है जी, यदी भी 26 फरवरी 1900 पता नहीं 32 के की है, ये वो मुंडे ने, यह मुंडा ही वह तरदीद कर दिंदा। जे वो मुंडे कोल तुसीं इंटरव्यू करन गए सी तो उन्होंने दसना सी भी मौलाना सनाउल्ला अमृतसरी ने साडे ते कर्जा चाढ़िया है, ते अपने अखबार च बयान छापिया सुल्तान बेग का, तेरे अब्बे जी का, ते अब्बा जी नूं पुछ के दस भी क्या उन्हों का बयान है या किसी होर दा। मुंडे कोल ही करवा लेना सी बयान, लेकिन मुंडे कोल भी नहीं करवा सके। यह सारा बयान पढ़ लो, किरे वो तरदीद नहीं नज़र आवन लगी 14 मार्च 1924 वाले बयान की। अबू बकर भाई साहब समझ आती भी। पांचवा सबूत, वो उलमा को जो चैलेंज दिया था मसीह मऊद ने कि अहमद बेग को सुल्तान बेग को कहो कि इश्तिहार छापे मेरी तकरीब का, अगर वो मौत फिर तजावज़ करे तो फिर मैं झूठा ना। फिर मौत की मुकर्रर डेट खुदा ताला नहीं देगा, पहले 2.5 साल वाली झूठी निकली है तो वह भी टल जाएगी। पंजवा सबूत 12 लैब है, 50 साल गुजर गए हैं, मसीह मोहम्मद इस्लाम के बाद 12 साल तक जिंदा रहे, मगर कोई मुखालिफ मौलवी तकजीब का इश्तिहार न दिखा सका। मंदरजा बाला दलाइल से ये साथ रोशन हो गई कि सुल्तान मोहम्मद ने पेशगोई के मुताबिक तौबा की और इस वजह से 3 साल मियाद के अंदर फोत ना हुए, बेवा ना हुई, निकाह ना हुआ। नतीजा ये हुआ
کہ مرزا صاحب کی پیش گوئی سچی ثابت اے جی پنچر سارا تیار کر کے لکھیا بیعت کیوں نہ یہ جواب وہ دینا جی پہ اگے بیعت کر لیتا اس کے جواب میں یاد رکھنا چاہیے کہ 1886 لے کر 1888 تک مکمل ہوئی اور تو بھی 1886 15 جولائی 1888 کے اشتہار میں اس زمانہ میں مسیح موعود کا دعویٰ نہ تو نبی ہونے کا تھا نہ مسیح موعود اور مہدی ہونے کا تھا ہے 1886 15 جولائی 1888 کے اشتہار میں ہے اس زمانے میں مسیح موعود کا دعویٰ نہ تو نبی ہونے کا تھا نہ مسیح موعود اور مہدی ہونے کا ہے لو بھیا نویں گل سن لو کہ نہ ہی آپ اس وقت بیعت لیتے تھے بلکہ جو شخص بیعت کرنے آتا لستہ بے معمور کہ میں معمور نہیں ہوں کہہ کر انکار کر دیتے تھے 1899 میں بیعت ہوئی اس زمانے میں احمدی غیر احمدی کا سوال تھا حضور نے اپنی جماعت کا نام مسلمان فرقہ احمدیہ 1900 میں رکھا پس توبہ کی شرط سے مراد ہرگز بیعت یا نبوت کا اقرار یا احمدی ہونا نہ تھا دعویٰ صرف اس قدر تھا کہ میں اسلام کا خدمت گزار اچھا یہ کہنا چاہتا ہے کہ بھائی توبہ دی شرط جیڑی ہے وہ 1886 تو 1888 وچ آئی سی تے او بھائی گل یہ ہے توبہ تے سلطان بیگ نے ادوں کی جدوں تواڈے مرزا صاحب مسیح موعود بن گئے سن اے پنچر جڑا لایا ہے سلیمی نے لگا پٹن ہو گل سمجھدے پے ابو بکر بھائی غور نہ سنیو کہندا بیعت نہ کرن دی وجہ یہ سی کہ توبہ دی شرط جڑی سی پیش گوئی 1886 1888 تک مکمل ہوئی تے توبہ دی شرط جڑی وہ بھی 1888 والے اشتہار چ مکمل ہو گئی اس زمانے چ دعویٰ نہیں سی تے بھائی توبہ دی شرط جڑی ہے توبہ دے کیتی انہیں 1892 تو بعد بقول تواڈے مارچ 7 مارچ 1892 نو ویاہ ہویا ہے تے اس تو بعد 30 ستمبر تو بعد ہی انہیں بیعت کیتی ہونی ہے نا جدوں توبہ کیتی ہونی ہے نا جدوں احمد بیگ مریا ہے تے ادوں 30 ستمبر 1892 نو تو مرزا صاحب چنگے بھلے بنے سن نبی شبی بھی بنے سن تے مسیح موعود بھی بنے سن تے امام مہدی بھی بنے سن تے انہیں توبہ کیتی ہے تے بیعت نہیں کیتی انہیں جی انہیں توبہ کیتی سی تے انہیں بیعت کیوں نہیں کیتی پھر تے تہاڈا دعویٰ ہے سی نا ادوں تے اے گل سمجھ آئی جی 1879 میں اور بعض 99 غیر میں شروع کیا تھا نا ہاں جی اے دا سوال ہے کہتا ہے بعض غیر احمدی کہتے ہیں کہ سلطان محمد نے توبہ کر لی تو کیا ہوا بیعت کیوں نہیں کی وہ دا جواب دیندا پیا کہ بیعت دی وجہ ہے وے کہ پیش گوئی 1888 تک مکمل ہو گئی سی وہ 1888 چ دا رشتہ ہی کوئی نہیں سی ہویا محمدی بیگم نال جدوں تو پیا دسنا ہے کہ مرزا صاحب دے یہ دعوے نہیں سن مرزا صاحب یہ بیعتاں نہیں سی لیاں پہلی بیعت 1899 چ لئی تے 1899 تو بعد وہ رشتہ ہوا 3 سال بعد وہ رشتہ ہوا محمدی بیگم نال مرزا صاحب نو بیعتاں لیاں ادو 3 سال گزر گئے سن ادو انہیں رشتہ کیتا کہ محمدی بیگم وہ کوئی جانتا تو نہیں سی محمدی بیگم نو اے پنچر ہے ویکھو جڑا انہیں لایا سمجھ آئی رحیل بھائی کوئی نہیں جی سمجھ آئی ہے میرے بھائی وہ ہاں پوری کر رہا ہے اس کو ہاں مطلب ہے کہ 1886 88 دا تے سلطان بیگ نہ لین دینی کوئی نہیں سلطان بیگ تو محمدی بیگم کے گھر والوں سے واقفیت اس کی ہوئی ہے 1892 میں جب اس کی منگنی ہوئی ہے ان کے گھر میں پھر بھی اگر اس نے توبہ کرنی تھی بقول آپ کے تو وہ تو احمد بیگ کے مرنے کے بعد ہی کی ہوگی نا وہ مرا ہے 30 ستمبر 1892 کو 30 ستمبر 1892 کے بعد تو مرزا صاحب ساری بیعتیں شیتیں لے کے تو چنگے بھلے نبی بن کے پھرتے سن پہ قادیان چ یہ کہندا جی وہ بیعت تا نہیں کیتی کہ مرزا صاحب نے یہ بیعتاں نہیں سی کیتیاں لوگ پوچھتے سن بیعت دے بارے تو آندے سن لست بے معمور میں معمور نہیں ہاں لو جی اے کیسا پنچر لایا بچے نے آہ پس توبہ کی شرط سے مراد ہرگز بیعت یا نبوت کا اقرار یا احمدی ہونا نہیں تھا توبہ کی شرط سے مراد اگر یہ نہیں وہ کیڑی توبہ ہے جیڑی مرزا غلام احمد قادیانی نو مفتری سمجھ کے تے توبہ بھی ہوندی ہے وہ کیڑی توبہ ہے
کیسا یار کہڑے لوگ انہاں دیاں گلاں تے اعتبار کردے نے. بس انہیں شریف النفس کہہ دیتا تے تسلیم کر لیا کہ مرزا صاحب نے انہیں صحیح مان لیا. اگے ہوں تقدیر مبرم دا پنچر. تقدیر مبرم قرار دیا انجام آتم میں. تقدیر مبرم بعض حالات اور شرائط کا مشروط ہونے کی صورت میں تقدیر مبرم بنتی ہے جب تک وہ شرط یا شرائط پوری نہ ہو. اس وقت تک اس تقدیر کے قطعی مبرم ہونے کا تحقق نہیں ہوتا. ہاں یہ مرزا صاحب نے پوچھو بھی تقدیر مبرم کی ہوندی ہے. اب آتم صاحب قسم کھا لے میں تو وعدہ 1 سال قطعی اور یقینی ہے جس کے ساتھ کوئی بھی شرط نہیں اور تقدیر مبرم ہے. گویا آتم کی موت تقدیر مبرم اس صورت میں ہوگی جب کہ وہ قسم کھا لے گا. اے ہوں تقدیر مبرم دا پنچر پٹن ہونے لگا. ابو بکر بھائی دھیان رکھنا. کہندا ہے کہ مرزا صاحب دے نزدیک تقدیر مبرم جڑی سی نا وہ شرطاں نال ہوندی سی. جب تک وہ شرائط پوری نہ ہو اس وقت تک تقدیر کے قطعی مبرم ہونے کا تحقق نہیں ہوتا. دلیل کی دیتی ہے؟ اے دلیل دیتی ہے کہ مرزا صاحب نے انہوں عبداللہ آتم نے یہ گل آکھی سی کہ جے تو قسم کھا لئی تے پھر کوئی شرط نہیں ہے پھر تقدیر مبرم ہے. 1 سال دا وعدہ قطعی یعنی وہ دی قسم نال انہوں مشروط کرتا. قسم نہ کھانے کی صورت میں تقدیر مبرم نہ ہوگی. گویا آتم کی موت تقدیر مبرم اس صورت میں جب کہ وہ قسم کھا لے گا یعنی قسم کھان نو مشروط پہ کرتا تقدیر مبرم نہ. اسی مرزا صاحب کو ڈائریکٹ یار کیوں نہ پوچھ لی تقدیر مبرم کی ہوندی ہے. کیوں جی ابو بکر میر بھائی ہے کو والا تقدیر مبرم دا یار؟ یار حوالے کٹ کے ہاتھ رکھیا کرو نا. ویکھو حوالے تقدیر مبرم دے پے. اگر تقدیر مبرم نہ ہو تو قبول ہونے کی امید ہے. فلانے کے علی وفات سے اطلاع ہوئی بہت کی گئی دعا بہت کی گئی مگر تقدیر مبرم کے ساتھ کیا چارہ ہے. ٹھیک ہے جی دعا بار بار کی گئی لیکن تقدیر مبرم سی. اگے سنو الحکم 10 اگست 1904. اے پڑھو بھلا جی کی فرماتے ہیں مرزا صاحب تقدیر مبرم دے بارے. یہ کسی اور دی تحریر ہے مرزا صاحب دی نہیں ہے. مبرم حقیقی کسی صورت نہیں. مبرم کی 2 اقسام ہے. یہ کسی اور دی ہے مرزا صاحب دی نہیں ہے. ملفوظات وچ پڑھو جی. اے مرزا صاحب دی اپنی الفاظ آئے نا بسم اللہ کر کے پڑھنے ہیں جی. تقدیر معلق اور تقدیر مبرم 18 جنوری 1903 دا ملفوظ پڑھو. تقدیر 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک کا نام معلق ہے دوسری کو مبرم کہتے ہیں. اگر کوئی تقدیر معلق ہو تو دعا سے اور صدقوں سے ٹل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو بدل دیتا ہے تقدیر کو. مبرم ہونے کی صورت میں وہ صدقات اور دعا اس تقدیر کے متعلق کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اینو کہندے جے نس قطعی. اینو نہیں جے جھٹلا سکتا مرزائی. اینو سانبھ لو. 18 جنوری 1903 دا ملفوظ ہے. جے کوئی مرزائی اکھ چپایا رڑ گیا تو آکھیو. سمجھ آئی کو نہیں؟ نظر آیا کو نہیں؟ یہ تے کی پنچر لا سکتے ہیں. نہیں یار ملفوظات جڑے نے یہ مرزا صاحب دی زندگی دے وچ اخباراں تے لکھے گئے نے بھائی جان. مولوی ابو بکر کنا کو میرا زور لوائے گا پتہ نہیں بھائی کنا کو زور لوائے گا. چھڈے گا نہیں منو. اچھا ایک جو ایک پیچھے اور ایک 18 حوالہ ہے عامر بھائی. ہاں مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 43. تقدیر مبرم کے بارے میں. ہاں جی مطلب یہ تو آپ نے تعریف کر دی نا. تقدیر مبرم ہے کیا یہ مرزا قادیانی نے. اب مرزا قادیانی اس پیشگوئی کے بارے میں کہتے ہیں لیکن نفس پیشگوئی یعنی اس عورت کے سازش کے
نکاح میں آنا یہ تقدیر مبرم ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی، کیونکہ اس کے ہاں لیے جی الہام الہی میں یہ فکرہ موجود ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، یعنی تیری یہ بات ہرگز نہیں ٹلے گی، بس اگر ٹل جائے تو خدا تعالیٰ کا کلام باطل ہوتا ہے۔ یہ 1 مجموعہ جنوری اشتہارات۔ ہاں جی۔ ہوں۔ ہاں ہاں وہ تو تقدیر مبرم نو انٹل ہی کہندا ہے، لیکن تہاڈے کول حوالے ہونے چاہیے نے نا جنوری 1903 یہ ہونا چاہیے۔ 18 جنوری 1903 کا ہی ایک آخیا نا ملفوظ۔ 1901 کا بھی حوالہ ہے، وہ جو اس نے کہاں ایک پر وہ جنوری کچہری میں جو بیان دیا تھا۔ ہاں جی ہاں جی 14 جنوری 17 جنوری 18 جنوری اے آ گیا جی، اے لو جی 18 جنوری کا ملفوظ میں کڈ لیا ڈائریکٹ، اتوں کتاب اخبار چیک کر لینے ابو بکر صاحب کنا کُ زور لواؤ گے ساڈا تسی، کہاں تک بھاگو گے کہاں تک بگاؤ گے۔ اے 18 جنوری 1903 کا ملفوظ ہے، اینوں تسی بشک یہ فوٹو لے لو۔ تقدیر مبرم کی ہوں تو تقدیر معلق کی ہوں، کہندے نے کہ جڑی تقدیر مبرم ہے وہ صدقات اور دعا کے متعلق کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، ہاں ابس اور فضول بھی نہیں رہتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے، اس دعا اور صدقوں کا اثر کسی دوسرے پرائے میں اس کو دے دیتا ہے، لیکن تقدیر نہیں ٹلتی۔ بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے خدا تعالیٰ کسی تقدیر میں ایک وقت تک توقف اور تاخیر ڈال دیتا ہے۔ قضائے معلق اور مبرم کا ماخذ اور پتہ قرآن کریمی سے ملتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ اگر دیکھنا چاہو گے تو اتنے تھلے اخبار دا لکھیا ہوئے گا کہڑے اخبار چ چھپیا۔ ٹال نہیں سکتے۔ ہاں جی یہی ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیش گوئی دماد احمد بیگ کی تقدیر مبرم ہے، اس کی انتظار کرو، اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی۔ لو جی پڑھ لو جی، اے وہ تقدیر مبرم ہے جیڑی ٹل نہیں سکتی۔ نفس پیش گوئی یعنی اس عورت کا اس عاجز کے نکاح میں آنا یہ تقدیر مبرم ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی۔ مرزا صاحب تے للکر کے پہ آتے ہیں ٹل نہیں سکتی ٹل نہیں سکتی ٹل نہیں سکتی، وہ کہڑی تقدیر مبرم تسی بنائی ہے جیڑی اندر ٹل جاندی ہے؟ اے جی تقدیر مبرم جیڑی مرزا صاحب کہندے نے ٹل نہیں سکتی، ایدا دسو کی کرنا ہے؟ ٹھیک ہے آخری گل کریے دا پورا چیک کر لیے تو پھر بند کریے۔ حدیثاں تو ثابت کردا ہے تقدیر مبرم ٹل جاندی ہے، حدیثاں تو ثابت ہوندا ہے تے بس وہ حدیثاں تے جھوٹ بولن گے۔ جامع صغیر السیوطی تو کڈ کے بھائی روز الریحان تو کڈ کے تسی پیش کردے ہو،
ਜਿਹੜਾ ਆਪੂ ਉਹ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤਕਦੀਰੇ ਮੁਬਰਮ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਫਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਜ਼ਈਫ। جھوٹ بولیا کہندا ہے مسیح موعود کا یہی مذہب تھا کہ قضا مبرم دعا اور صدقے سے ٹل سکتی ہے، جہاں حضور نے یہ لکھا ہے تقدیر مبرم جو ٹل نہیں سکتی، اس کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ توبہ اور دعا کے بغیر ٹل نہیں سکتی۔ ہیلو جی نواں پنچر، جہاں حضور نے یہ لکھا ہے کہ یہ وہ تقدیر مبرم ہے جو ٹل نہیں سکتی، اس کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ توبہ اور دعا کے بغیر ٹل نہیں سکتی۔ ہیلو جی اے جڑا مرزا صاحب نے اے کدھر گیا اے لکھا ہے نا نفس پیش گوئی، یعنی اس عورت کا اس عاجز کے نکاح میں آنا یہ تقدیر مبرم ہے، یہ ٹل نہیں سکتی۔ کہندا ہے مرزا صاحب دا مطلب ہے دعا کے بغیر ٹل نہیں سکتی۔ یہ دعا آپ پان لگ ہاں جی یہ مروا دیں گے سانو کرے ذلیل کران کے مرزا صاحب۔ لو جی اگے ہے 14 مارچ 1924 دا اہل حدیث اخبار دا نا لگا جے کوئی پنچر لان لگا جے، کہندا ہے کہ جو 14 مارچ 1924 کے 16 سال بعد مرزا صاحب کے مرنے کے سلطان محمد کی تحریر ہے، ہماری طرف سے مطالبہ کیا گیا یا تو اصل تحریر ہمیں دکھائی جائے یا اس کا عکس شائع کیا جائے۔ بھائی جدوں انہیں گواہ پیش کرتے ہیں ٹائم رات جا کے پوچھ لو پٹی چوں اخبار چھپ گیا ہے تے تسی کیوں نہیں گئے پٹی جا کے انہوں پوچھا کیوں نہیں ہے؟ بعد چوں تو منڈے کا انٹرویو کیا انہوں کیوں نہیں پوچھا پبلک پر حقیقت واضح کرنے کے لیے؟ تو مولوی صاحب ہمارے اس مطالبے سے عہدہ برہم نہیں ہو سکے، نیز اگر ایسی کوئی تحریر ہو بھی تو وہ قابل اعتنا نہیں اور مشتے کے بعد از جنگ یاد عائد کی مصداق ہے۔ مسیح موعود کے چیلنج کے الفاظ یہ ہیں، پھر اس کے بعد جو میعاد خدائے تعالیٰ مقرر کرے میں جھوٹا ہوں۔ کہندا جی وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے سانو تحریر اصل نہیں دیتی۔ بھائی مولانا ثناء اللہ امرتسری کو تحریر منگن دی بجائے تمہیں جا کے اتنے پٹی تو خود تصدیق کرنا چاہیے سی۔ 4 گواہ نے، ہو سکتا انہوں چاہوں ایک بھی کوئی ہوں بھی جیوندا ہی ہے۔ پٹی بند ہو گئی ہے؟ اچھا اچھا کہندا بند ہو گئی ہے کاب کہندا پٹی بند نہیں ہوندی ہے، پٹی کھلی ہے تے وہ پہ دستے نے بھائی جڑے مرزا صاحب نے نا وہ پنچر لاندے رہے نے تے آندے رہے نے تقدیر مبرم یہ نہیں چل سکتی ہے۔ تیرا کی خیال ہے؟ عامر بھائی جی یہ جو اس نے لکھا ہے نا تقدیر مبرم کا دعا اور صدقہ سے ٹل جانا احادیث نبیہ سے بھی ثابت ہے۔ مرزا قادیانی کا ایک خط ہے جس نے کس کو لکھا تھا، منشی رستم علی کو۔ مرزا صاحب کہتے ہیں وفات فرزند سے آپ کو بہت غم پہنچا ہوگا، خدا تعالیٰ آپ کو صبر عطا کرے، بہت دعا کی گئی مگر تقدیر مبرم تھی۔ ہے خط میرے سامنے ہے بڑا کر کے وہاں قرآن جی خدا کے پڑھ لیا کرو، مرزا صاحب دیا کتاباں ہی رٹیاں جناب ہیں خط مرزا صاحب وہ تھوڑے مرزا صاحب دا خط ہے کاب غصے والی گل کیڑی ہے؟ خط مرزا صاحب دا کی کہندے نے مرزا صاحب کیا فرماتے ہیں؟ آپ کے خط آنے سے دردناک واقعہ کہ آپ کی اہلیہ کی وفات سے اطلاع ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، بہت دعا بہت کی گئی مگر تقدیر مبرم کے ساتھ کیا چارہ ہے بجوز اس کے کہ صبر اور رضا سے کام لیا جائے۔ ہوں گل کرو جی۔ اچھا وہ اور خط ہے یہ اور خط ہے، ادھر بھی وہی بات ہے لیکن یہاں پر بیٹے کی موت کے اوپر بولا۔ وہ بیٹے دی موت والے کر لینے ایری نہیں ماری ہے ہے بیٹے والا تو نہیں ہے۔ ماسٹر مولوی میری نہیں ماری آئی۔ ایک منٹ اگر تقدیر مبرم نہ تو قبول ہونے کی امید ہے۔ نہیں یہ مکتوب نمبر 10 ہے، اس کو لکھا تھا
मुंशी रुस्तम अली को। اچھا اچھا نہیں